نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم پیر طریقت، رہبر شریعت، فرحت روحنا و نور سرورنا و سرور باطننا سید السادات حضور پیر سید میاں مقبول محی الدین القادری الجیلانی مد ظلہ العالی، جن کی زیر صدارت آج یہ عرس کی تقریبات انعقاد پذیر ہیں، اور دیگر صاحبزادگان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر علماء کرام ثناخان رسول عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم عرس کے موقع پر یہاں جمع ہیں۔ دوستان گرامی قدر، یہ عرس کے مواقع صاحب مزار کی ایک شادی کا موقع ہوتا ہے، جس میں بے شمار اولیاء کرام مدعو ہوتے ہیں، بلا تشبیہ اور بلا شک و شبہ۔ دوستان گرامی قدر، حضور پیر سیدنا و سید السادات حضور پیر سید علی احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آج شمع محفل ہیں، جو روحانی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے اولیاء کرام بھی تشریف فرما ہیں، بے شمار اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں، اور یہ ان کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور جب وہ مجمع کو دیکھتے ہیں جھوم جھوم کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہو، اور ذکر میں جھوم جھوم کے سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہوں، اور دل سے یہاں بیٹھے ہوں، نگاہ ان کے صاحبزادے پر ہو، تو پھر قسمت کا ستارہ کتنا چمکتا ہوگا۔ یقین جانیے پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا خصوصی لطف و کرم ہوتا ہے۔ یہ تو سادات گرامی ہیں، ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں،
من آنم کہ من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ ان کے کہیں نالین کے کہیں جوڑے سیدھے کرنے والی اگر یہ نوکری مل جائے تو ہم کہیں گے کہ علاقے کے اور زمانے کے بادشاہ ہم ہیں۔ یقین جانیے تیرے عربی شامی ترکی سے اے سادات کرامی، آپ کے عربی شامی ترکی سے تیرے باغ بہار دا ایک کنڈڑا گندڑا میں بھی سہی۔ آپ کا باغ بہار ہے، اس کا ایک ادنا سا کانٹا کنڈڑا میں بھی سہی۔ حضور آپ کے ہم خوش عجین ہیں، آپ سے خیرات لینے والے ہیں۔ یہ ساری خیرات رب کائنات کی طرف سے آتی ہے، گنبد خضرا کی طرف، گنبد خضرا سے آگے بڑھتی ہے، سرکار غوث العظم کے پاس، اور سرکار غوث العظم کے پاس چل کر شاہ کمال کے پاس آتی ہے، وہاں سے شیخ علی احمد کے پاس آتی ہے، اور وہاں سے حضور پیر سید میاں مقبول محی الدین صاحب کے پاس آتی ہے، اور وہاں سے ہم غریبوں کو خیرات بڑھتی ہے، جن سے ہمارے دل منور بھی ہوتے ہیں، سیر بھی ہوتے ہیں، شاداب بھی ہوتے ہیں، فرحت بھی محسوس کرتے ہیں، ہمارا سینہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آج سامعین گرامی قدر میں کوشش کروں گا سرکار کے صدقے یہاں سے ہم چلیں تو بغداد چلیں گے، پھر بغداد سے ہوتے ہوئے ہم سب روحانی طور پر حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تو اس لیے دوستو یہاں سے مادی خیال کو خالی کر کے بیٹھنا، روحانی تصرف کو اپنے شامل حال سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم سامعین بیٹھے ہو، اللہ کی عزت کی قسم کروڑوں ملائکہ تمہارے اندر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور رب کائنات کی طرف سے اجازت لے کے آئے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں اجازت دے، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بھی وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ اور پھر رب کائنات فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر تنہا کرو میں تمہارا ذکر تنہا کروں گا، تم لوگوں کو بلا کے دعوت دے کے اکٹھا ذکر کرو تو میں تم سے اعلیٰ مجلس میں ملائکہ کو بلا کے تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث پاک ہے دوستان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات ہوتی ہے ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور اتر کر اس طرح کی محافل کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، سرگرداں رہتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے ملائکہ کو ایک محفل مل جاتی ہے، اور جب وہ اس میں آتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں تو دوسرے ملائکہ کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملائکہ آ جاؤ، جس کی تلاش میں ہم تھے وہ محفل مل گئی۔ پھر ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم کثیف ہیں ملائکہ لطیف ہیں، ہم جگہ گھیر لیں تو اور بندے نہیں بیٹھ سکتے، مگر ملائکہ کیونکہ لطیف ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور جب یہ محفل ختم ہوگی ملائکہ آسمانوں کی طرف جائیں گے اور وہاں رب اب ہمارا ذکر شروع کر دے گا۔ وہ فرمائے گا ملائکہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، حدیث کے آگے لفظ ہیں حالانکہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود رب ذکر فرماتا ہے پھر ہمارا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ باری تعالیٰ ہم ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر اترے اور وہاں پر ایک دربار ہے، دربار قادریہ، وہاں پر
ایک محفل ہو رہی تھی، باری تعالیٰ تیرا بھی ذکر تھا، تیرے محبوب کا ذکر بھی تھا، تیرے اولیاء اور محبوب بندوں کا بھی ذکر تھا، اور وہاں مجمع بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی ذکر ان کا سنتا تھا، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا۔ اچھا رب فرماتا ہے پھر ملائکہ ذرا بتاؤ میرے وہ بندے کیا کہتے تھے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ اب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہمارا ذکر رب کائنات فرما رہا ہے۔ اچھا بتاؤ ملائکہ وہ بندے میرے کیا کہتے تھے؟ ملائکہ عرض کریں گے باری تعالیٰ وہ تیری بخشش طلب کرتے تھے تجھ سے، اور دوزخ کے عذاب سے معافی چاہ رہے تھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں اچھا بتاؤ فرشتوں انہوں نے میری جنت کو دیکھا، میری دوزخ کو دیکھا؟ نہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ اگر دوزخ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اور روتے اور معافی مانگتے۔ اگر میری جنت دیکھ لیتے تو اور طلب کرتے۔ اب فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی وہاں جمع تھے میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اب آگے ملائکہ سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ اس میں کچھ لوگ کس نیت سے آئے تھے، کوئی کس نیت سے آئے تھے؟ رب کائنات فرماتے ہیں ملائکہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے میں کچھ کو تو چن لوں اور کچھ کو رد کر دوں، نہیں میری رحمت بڑی وسیع ہے، وسعت میری رحمت ہے، رحمتی وسعت علی کل شیء، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے میری رحمت، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے سارے عوالم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کیا میری رحمت اتنی کم ہے؟ کل شیء، ہر چیز کے اوپر وسعت رکھنے والی ہے، میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے۔ اب رحمت کی بات آ گئی، میں عرض کرتا ہوں یہاں وہ نکتہ بھی دیتا جاؤں۔ رب کائنات نے یہ جو فرمایا رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یہ تمام عوالم ہیں۔ انسان جب تنہا تھا، جب انسان آگے بڑھتے گئے، کثیر ہوتے گئے، تو رب کائنات نے ایک عالم بنا دیا، عالم انسانیت۔ نباتات بنے تو عالم نباتات، جمادات بنے تو عالم جمادات، ملائکہ بنے تو عالم ملکوت، آسمان بنے تو عالم سماوات، زمین بنی تو عالم ارض بنا، یہ سارے عوالم بنتے گئے۔ دوستو اتنے عوالم بن گئے جن کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی، یہ سب عوالم ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام تعریفیں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کی تعریف جو عالمین کا رب ہے۔ اچھا باری تعالیٰ تیری رحمت جو تمام عوالم کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اب بتا دے تیری رحمت کیا ہے، تیری رحمت کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارے میری رحمت پوچھنے والوں میری رحمت کیا ہے؟ محمد عربی میری رحمت ہے۔ ارے جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک میرا مصطفیٰ رحمت ہے۔ اب دوستو کون سی چیز خدا کی تخلیق سے باہر ہے؟ انسان اللہ کی تخلیق، زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، جنتیں اللہ کی مخلوق، ملائکہ اللہ کی مخلوق، یہ سارے خلق ہیں، یہ سارے عوالم ہیں۔ ارے جنت بھی اللہ کی مخلوق، لوح و قلم اللہ کی مخلوق، کرسی بھی اللہ کی مخلوق، عرش بھی اللہ کی مخلوق، جو خلق ہے اس کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اب وہ رحمت دوستان گرامی قدر پہلے مخلوق بنے گی یا رحمت بنے گی؟
کیا بنے گی؟ ارے کیا چیز پہلے ہوگی؟ یہ جس کے لیے رحمت بنائی جا رہی ہے وہ رحمت فرمانے والا پہلے، باقی ساری مخلوق بعد میں۔ حتیٰ کہ رب کائنات نے جب پہلا کون فرمایا اس سے بھی پہلے مصطفیٰ بطور رحمت تھے، تاکہ اس پہلے کون سے جو چیز وجود میں آئے وہ مصطفیٰ کی رحمت سے خالی نہ ہو۔ رب کائنات نے فرمایا اس پہلے کون سے بھی مصطفیٰ تجھے پہلے بناتے ہیں، تاکہ جب وہ چیز بنے، عرش بنے تو مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن جائیں، لو بنے تو حضور اس کے لیے رحمت بن جائیں، قلم بنے تو مصطفیٰ اس کے لیے رحمت بن جائیں۔ تو دوستان گرامی قدر، آج ہماری لمحہ فکریہ ہے، ہماری بد نصیبی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں رب کائنات نے اپنے اولیاء کو چھپا لیا ہے، پردے میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، آج سے کوئی 60-70 سال پہلے آپ چلے جائیں، اولیاء کرام ظاہراً کرامات دکھاتے تھے، ہر کوئی دیکھتا تھا، شب و روز کرامات کا ظہور ہوتا تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا۔ اس وقت کیا فرق تھا؟ جس دور میں آج ہیں اس میں کیا فرق ہو گیا ہے؟ دوستو ذرا آج سے جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، اس وقت ادب اتنا تھا کہ ننگے سر کوئی بزرگ کے سامنے نہیں آتا تھا، ادب اتنا تھا، اور اس وقت غلامی اور نوکری اتنی تھی، دور سے بندہ کہیں سن لیتا کہ وہ برگزیدہ ولی ہیں تو دور دراز کے سفر بغیر جوتوں کے بھی کر کے وہاں پہنچتے تھے۔ ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، اولاد بچے جمعہ کے دنوں چھٹی ہوتی تھی، ان کو لے کر کسی مزار پہ جاتے اور وہاں جا کے جمعہ پڑھاتے، اگر کوئی بزرگ ہوتے تو ان کی زیارت کرواتے اور ان کے ساتھ تھوڑی لمحے کے لیے مجلس کرواتے، تاکہ ان کی روحانیت آئے، انسانیت آئے، ادب آئے، عشق آئے، غلامی آئے، نوکری آئے، زندگی گزارنے کے طریقے آئیں۔ ہم نے خانقاہیں چھوڑ دی، رب کائنات نے اپنے ولیوں کو چھپا لیا، اب پردے میں چلے گئے۔ کیوں پردے میں چلے گئے دوستان گرامی قدر؟ یہ اگلا سوال ہے، وہ یہ کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، ان سے کسی نے پوچھا، اور بغداد کے ایک ولی کامل سے کسی نے پوچھا، حضرت آج یہ اولیاء مخفی کیوں ہو گئے، پردے میں کیوں چلے گئے؟ جواب ایک ہی تھا کہ اس وقت ادب والے لوگ تھے، آج بے ادب لوگ آ گئے ہیں، اس وجہ سے رب کائنات نے پردہ ڈال دیا۔ اگر کوئی ولی کامل کرامت دکھائے تو ہم جدت کی وجہ سے، جدید علم کی وجہ سے، علم کے زور پر ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ جب نفی کرتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا، من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میرا اس سے کھلا اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اب رب کائنات نے ولیوں کو چھپا دیا، اب چھپے ہوئے پردوں میں ولی کو اگر کوئی گالی بھی دے، بڑا جدید دور آ گیا ہے، بے ادب لوگ ہیں، وہ ادب چلا گیا، وہ احترام چلا گیا، وہ بڑوں کا مقام چلا گیا۔ گھر کے اندر ماحول دیکھیں، وہ ماحول تھا کہ جب انسانیت زندہ تھی، لوگ اپنے جوان بچوں کو دوسرے کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے، کئی دن تک جوان بچیاں بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ آج وہ مقام نہ رہا، ہم بہت آگے نکل گئے۔
تو جب وہ چیز نہ رہی، بزرگوں کا ادب چلا گیا، علماء کا ادب چلا گیا، تو رب کائنات نے پھر ان کو اپنے پردوں میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اگر یہ کچھ بولیں گے تو میرا ان سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے اب یہ بولتے رہیں تو میں گرفت نہیں کروں گا۔ کیسے؟ رمضان المبارک کا آپ روزہ رکھیں، اگر جان بوجھ کے ایک گھونٹ پانی پی لیں تو سزا ہے، کفارے ہیں، اور اگر بھول کے جتنا سیر ہو کے کھانا کھا لیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں رب کائنات نے اپنے ولیوں پر پردے ڈال دیے، اگر کوئی بھول کے بھی ان کو کچھ کہتا ہے اونچے نیچے الفاظ تو رب کائنات معاف کر دیتا ہے کہ بھول کے کیے ایسے، اگر عمدن کرے گا پھر رب کائنات نے فرمایا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور تاجدار کائنات کے فیض سے دو چشمے پھوٹے۔ کتنے چشمے؟ دو چشمے۔ ایک حضور تاجدار کائنات کا ڈائریکٹ جس کو براہ راست کہہ سکتے ہیں، ایک بالواسطہ، ایک براہ راست اور ایک بالواسطہ۔ بالواسطہ فیض نبوت اولیاء کے ذریعے جاری رہا اور جاری رہے گا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت تک ہر زمانہ ہر دور میں 300 اخیار آئیں گے۔ کتنے؟ 300 اخیار ہوں گے، 40 ابدال ہوں گے ہر زمانے میں۔ کوئی زمانہ ابدال سے خالی نہیں ہوگا۔ میں نے وہی عرض کیا، آج چھپ گئے۔ 40 ابدال ہر زمانے میں آئیں گے، 7 اولیاء کی جماعت ہر زمانے میں رہے گی، 4 نقبا رہیں گے ہر زمانے میں۔ جب ایک نقیب رخصت ہو جائے گا تو سرکار غوث العظم سے وہ فائل جاتی ہے، آپ مہر اور سند کے ساتھ سٹیمپ لگاتے ہیں اور ایک نقیب بنا کے اس علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جس علاقے کا ابدال چلا جائے، اس دنیا سے روانہ ہو جائے، تو پھر اپیل جاتی ہے سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں، وہاں سے مہر ثبت ہوتی ہے، پھر وہ فائل گنبد خضرا کے مکین کے پاس جاتی ہے، پھر حضور تاجدار کائنات اس پر دستخط فرماتے ہیں اور بطور ابدال بنا کر اس علاقے کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ 3 اکتاب ہر زمانے میں ہوتے ہیں، 3 کتب کم سے کم، اس سے کبھی زمانہ خالی نہیں ہوگا۔ ولایت کا آخری مقام کتب ہوتا ہے۔ پھر جب کتب بنانے والا بن جائے تو اس کو غوث کہتے ہیں۔ وہ کتب بناتا ہے اس کو غوث کہتے ہیں۔ تو بغداد شہنشاہ بغداد غوث العظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دوستان گرامی قدر، حضور پیر سید علی احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 1898 میں کیتھل کی زمین پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، اور پھر دوستان گرامی قدر 1962 میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے مسرت سنبھالی، سجادہ نشین بنے، تو آپ نے اپنے مریدین کو اعلان کیا کہ میرے مریدوں، تم نے قائد اعظم کا ساتھ دینا ہے، مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے کہ پاکستان بنے گا، الگ ایک ریاست بنے گی۔ جتنے میرے مریدین ہیں سب کے سب قائد اعظم کو ساتھ بھی دو اور ان کو ووٹ بھی دو۔ جب 1946 میں الگ وطن کے لیے آپ نے کیس جیت لیا تو اس میں کچھ لوگ پہلے آئے، آ کر وہاں کیتھل شریف میں آ کر عرض کرتے ہیں حضور کب
پاکستان بنے گا، ملک کب بنے گا؟ حضور پیر سید علی احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں پریشان نہ ہو، بہت ساری داڑیاں رات کو آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، مولا کی بارگاہ میں التجائے جا رہی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم جلد از جلد ملک آزاد ہو جائے گا اور بن جائے گا۔ یہ آپ سرکار کا حکم تھا۔ جب یہ بات قائد اعظم تک پہنچی تو وہ خوش ہوئے اور خوشی سے کہنے لگے بے شک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ مشائخ کا بھی ہاتھ ہے، خانقاہوں کا ہاتھ ہے اور اولیاء کرام کا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کو علم تھا۔ قائد اعظم فائل لے کر گنبد خضرا کے پاس گئے اور گنبد خضرا کے مکین نے وہ فائل لے کر اوپر سائن کر دیے کہ جاؤ قائد اعظم میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، جا کے پاکستان بناؤ۔ اور جب پاکستان بن گیا اب لیاقت علی خان نے پولیس بھیجی کہ حضور پیر صاحب کو پولیس کے حوالے میں لے کر، کیونکہ قتل و غارت ہو رہی تھی، لوگ ذبح کیے جا رہے تھے، شہداء بن رہے تھے، خاندان کے خاندان شہید کیے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ لیاقت علی خان نے ہم آپ کو پولیس کے حصار میں پاکستان کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اب شیخ کا کمال دیکھو، انہوں نے کہا کیتھل شریف کے جو علاقے والے ہیں میرے مریدین وہ یہاں رہ جائیں اور میں طرح چلا جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، پہلے یہ جائیں گے بعد میں میں جاؤں گا۔ یہ ان کا کمال ہے۔ سارے مریدین گرد و نواح میں ہندو تھے، پورا علاقہ گرد و نواح کا ہندو ہے، کیتھل شریف میں مسلمان رہتے ہیں، مریدین رہتے ہیں، سرکار غوث الاعظم کے غلام رہتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلے جائیں گے میں بعد میں جاؤں گا۔ ان کو پہلے منتقل کیا، بعد میں آپ تشریف لائے اور کچھ دن ملتان شریف میں رہے، مگر اس کے بعد ڈی جی خان کی سرزمین اور ڈی جی خان کے لوگوں تم خوش نصیب ہو، پھر وہاں سے ہجرت فرما کر آپ کے وطن آ گئے اور آپ کے علاقے میں آ گئے۔ تو دوستان گرامی یہ قدر، میں بات کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا، اب یہاں سے چل کے ہم سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، سرکار غوث الاعظم کی بارگاہ میں۔ اب دوستو ذرا اپنے آپ کو اور صاف کر لو، جو کوئی مادی خیال دل میں آ رہا ہے اس کو نکال دو۔ ہم سرکار غوث الاعظم کی گلی میں جا رہے ہیں، بغداد کی گلی میں جا رہے ہیں، روحانی طور پر ہمارا یہ سفر یہاں سے شروع بغداد سے ہوتا ہوا اور پھر گنبد خضرا کی طرف جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز حضور سے ہم خیرات مانگیں گے، اور آقا کریم سنتے ہیں، اپنے غلاموں کی بات سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، حضور مسکراتے بھی ہیں، حضور آتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں، معلومات بھی دیتے ہیں۔ آج بھی جہاں بلائیں حضور سنتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، سلسلہ قادریہ سرکار غوث الثقلین آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، سرکار غوث العالم غوث العالمین ہیں۔ یہ غوث العالمین صرف اس دنیا میں اس جہان کے عالم نہیں ہیں، غوث نہیں ہے، یا آخرت کے غوث نہیں ہیں، بلکہ آپ شیخ الکل ہیں، کل انسانیت کے غوث ہیں، جنوں کے بھی غوث ہیں، جتنے عوالم ہیں ان تمام عوالم کے لیے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العالمین ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہیں، اور محمد مصطفیٰ کی سب سے اعلیٰ شان غوث اعظم ہے، غوث الورا ہیں،
ہر نبی کو رب کائنات نے اولیاء دیے، مگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی غوث العظم ملے وہ کسی نبی کو نہ ملے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برخیہ جیسے ولی ملے، آنکھ جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت لے آئے، مگر ادھر سرکار غوث العالم ان کا حال دیکھیں، وہ غوث العالمین ہیں، حضور کی نبوت کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، سرکار غوث العظم کا فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس زمانے میں کوئی شخص جہاں بھی ہوگا اگر وہ کہے کہ اے سرکار غوث العظم میں آپ کا مرید ہوں، حضور آپ کی ارادت میں آنا چاہتا ہوں، سرکار غوث العظم فرماتے ہیں میں اس کی ارادت کو قبول کروں گا، اور پھر فرماتے ہیں اگر میرے مرید جہاں مشرق میں مغرب میں کہیں بھی ہو، رات کو سوتے ہوئے اگر اس سے کپڑا ہٹ جائے تو میں اس کا کپڑا جوڑتا ہوں، یہ آپ کا مقام ہے۔ تو مختصراً یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کثیر ہے، رب کائنات نے حضور کو کوثر عطا کی، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، کل قیامت کی صفیں 120 بنے گی، کل حشر کے دن جو صفیں بنے گی وہ 120 ہوں گی، 40 صفیں 1.25 لاکھ نبیوں کی ہوں گی، اور 80 صف محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوگی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کثیر امت عطا کی، اور سرکار غوث العظم کو رب کائنات نے کثیر مریدین عطا کیے، کثیر تعداد میں۔ آؤ یہ جو آپ نے سلسلے سن رکھے ہیں کہ مختصر عرض کرتا ہوں، سلسلے چھوٹے تو 20 ہیں، سینکڑوں ہیں، مگر بڑے بڑے سلسلے، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ نقشبندیہ، یہ اصل میں سارے کے سارے سلسلے سرکار غوث العظم کے مرید ہیں۔ کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، بلا شک و شبہ ان تمام کو جو فیض مل رہا ہے وہ فیض غوث بھی مل رہا ہے، وہ سرکار غوث العظم کا فیض مل رہا ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 57 دن سرکار غوث العظم کی بارگاہ میں رہے، وہاں سے فیض لیتے رہے، وہاں سے برکت لیتے رہے، وہاں سے روحانی فیوز و برکات جب لے لی تو عرض کرتے ہیں سرکار غوث العظم مجھے عراق کی سرزمین دے دو، عراق مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ عراق ہم نے شاہ نقشبند کو دے دیا، آپ کو ہم ہند کی سرزمین دیتے ہیں، ہند کی سرزمین دیتے ہیں۔ جب سرکار غوث العظم نے فرمایا تھا، اعلان کیا بغداد کی سرزمین پر، فرمایا قدمی حاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، سب نے گردنیں جھکا لی، مگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی ایک غار میں عبادت میں مصروف تھے. جب انہوں نے اعلان سنا سرکار غوث العظم کا، انہوں نے کہا حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے. اور اپنے سر کو اتنا جھکاتے گئے کہ آپ کی پیشانی زمین کو لگ گئی. سرکار غوث العظم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے ہمارے قدم کی لاج رکھی، ہم نے ہند کی بادشاہت ان کو عطا کر دی. تو یہ فیض غوث بھی ہے، سرکار غوث العالمین کا فیض چشت میں ہے. معین الدین چشتی اجمیری سے وہ فیض بڑھتا ہوا آگے قیامت تک جاری رہے گا. اب سلسلہ سہروردی دیکھیں. حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 14 سال عمر ہے. عبد النجیب ان کو دست بیعت کرانے کے لیے سرکار غوث العظم کے پاس لے گئے. 14 سال عمر ہے، سارے علوم پڑھ لیے، منقولات کے علم، معقولات کے علم، سارے علوم پڑھ لیے. جب سرکار غوث العظم کے سامنے گئے تو آپ نے پوچھا بیٹے کتنا علم حاصل کیا؟ کہتے ہیں منقولات پڑھ لیے، معقولات پڑھ لیے، سب کچھ پڑھ لیا، جتنے علوم ہیں سارے میں نے پڑھ لیے. سرکار غوث العظم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی سب کچھ مٹ گیا. فرمایا بیٹے بتاؤ کیا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں حضور کچھ بھی نہیں پتا، نہ ذہن میں ہے نہ دماغ میں ہے، سب کچھ مٹ گیا ہے. اب سرکار غوث العظم نے ان کے سینے کے اندر معرفت بھر دی، معرفت کے چشمے بھر دیے. اب حضرت شہاب الدین سہروردی دوستان گرامی قدر سلسلہ سہروردیہ ان کے جتنے مریدین ہیں ان کے سلسلے شاہ سہرورد شہاب الدین سہروردی وہ فیض سرکار غوث العظم ہے. اور وہاں سے آگے جتنے مرید بڑھتے چلے جائیں گے اصل میں وہ مرید سرکار غوث العظم کے ہیں، وہ سارے مریدین سرکار غوث العظم کے ہیں. اب سلسلہ شاذلیہ دیکھیں، بڑا سلسلہ، یہاں تو کم ہے مگر عرب کے اندر سارا سلسلہ شاذلیہ ہے. امام ابو الحسن شاذلی وہ مرید ہیں ابو مدین غوث اعظم سے، غوث الورا سے، اور وہ ابو مدین مرید ہیں سرکار غوث العظم کے. آپ حج پر گئے ہوئے تھے سرکار غوث العظم مینا کے مقام پر، تو ابو مدین وہاں پر ملے، سرکار غوث العظم کے ہاتھ پر بیعت کی. تو پتا چلا مصر کے عرب کے تمام سلسلہ شاذلیہ کے جتنے مرید ہیں ان کی اصل سرکار غوث العظم ہے، وہ بھی سرکار غوث العظم کے مرید ہیں. اب آ جائیں سلسلہ نقشبندیہ. آپ بخارا کی سرزمین سے سرکار غوث العظم گزرے تو فرمایا سنو 157 سال کے بعد یعنی 1.5 صدی کے بعد میرا بیٹا شاہ نقشبند آئے گا. 157 سال کے بعد یہ سرکار غوث العالمین فرما رہے ہیں 157 سال کے بعد میرا بیٹا شاہ نقشبند آئے گا اور یہ میرا فیض آج میں ان کو منتقل کر رہا ہوں. یہ فیض غوث بھی شاہ نقشبند کو بھی ملا، امام شاذلی کو ملا، سہروردی کو ملا، چشتیوں کو ملا. اصل میں یہ سارے سلسلے الگ ہیں، ان کی لڑیاں الگ ہیں. اگر ان کو گنو تو آگے جا کے یہ سب کے سب سرکار غوث العظم کے خوشہ چین ہیں اور وہاں سے فیض مل رہا ہے، وہاں سے فیض مل رہا ہے. دوستان گرامی قدر سرکار غوث العالمین کے فیض اور کرامات اس طرف ہم نہیں جاتے، بے حد و حساب ہے، بے حد و حساب ہے. جب ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے جب آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو اولیاء کرام جو پہلے آ چکے تھے وہ سارے مل کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کے عرض کی کہ آپ کے بیٹے نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، حضور کیا حکم ہے؟
اب سیدنا علی المرتضیٰ ان اولیاء کی جماعت کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میری آل ہے اور اے علی تیری اولاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میری آل ہے اور آپ کی اولاد ہے۔ اس کو رب کائنات کی طرف سے حکم ملا کہ یہ اعلان کریں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، اے علی آپ بھی سرکار غوث العظم کا قدم اوپر رکھیں۔ آپ اس پر حیران ہوں گے کہ ایسے کیوں حکم ہوا؟ اب اس میں کوئی بڑی حیرانگی والی بات بھی نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی گردن جھکا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل اولیاء جتنے جمع تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لی اور سرکار غوث العظم کا قدم اپنی گردن پہ رکھ دیا۔ آپ اس پر کہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا مقام تو کہیں بلند ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں بلند ہے، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک لاڈلا بیٹا ہو، وہ آپ کی گود میں ہو تو وہ فوراً ہاتھ پکڑ کے آپ کی داڑھی کو پکڑ لے گا، آپ اس کو کندھے پہ بھی بٹھاتے ہیں، جتنے بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو بیٹے کو کندھوں پہ بھی بٹھاتا ہے۔ اب آ جائیں ذرا حضور کی بارگاہ میں، حضور تاجدار کائنات کتنے اعلیٰ ہیں، امام الانبیاء ہیں، حسنین کریمین کو کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو فتح مکہ کے موقع پر فرمایا میرے کندھوں پہ پاؤں رکھو اور اوپر کھڑ کے بت توڑ دو۔ تو اس طرح کا محبت میں روحانی طور پر فیوز و برکات کو آگے جاری رکھنے کے لیے اس طرح کے تعلقات ہوتے رہتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل اولیاء کی گردن پر سرکار غوث العظم کا قدم مبارک ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے ایک مرید نے کہا، اس نے کہا کہ میرا شیخ وہ ہے کہ جن کی گردن پر سرکار غوث العظم کا قدم نہیں ہے۔ مرید ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ اس نے کہا میرے ولی کی، میرے شیخ کی، مربی کی، ان کی گردن پر نہیں ہے قدم۔ جب سرکار حضرت خواجہ سلیمان توسوی کو یہ خبر ملی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا کہ میرا ظالم مرید مجھے ولی نہیں سمجھتا، مجھے ولی نہیں سمجھتا۔ یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ ولی کی گردن پر سرکار غوث العظم کا قدم نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قیامت تک جس کو ولی بننا ہے وہ فائل حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فائل دیکھتے ہیں، نیچے دستخط نہیں ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹے سے سائن کرواؤ غوث العظم سے۔ سرکار غوث العظم سائن فرماتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ ڈیوٹی لگانے کے بعد پھر فائل حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستخط فرماتے ہیں کہ جو ڈیوٹی میرے بیٹے نے لگا دی ہے جاؤ تم کامیاب ہو کام کرو وہاں جا کے۔ حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی یہ بھی حضور سرکار کے مرید ہیں، شیخ طاہر لاہوری ان کے مریدین میں آتے ہیں اوپر سے۔ تو حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماتے ہیں پہلے یہ تھا کہ فیض سیدنا علی المرتضیٰ سے چلتا تھا، اب یہ ہے کہ اب یہ فیض سرکار غوث العظم سے آگے چلے گا۔ جس کو ولایت ملے گی وہ سرکار غوث العظم کی مہر اور ان کے دستخط سے ملے گی۔ جو کوئی سرکار غوث العظم کو نہ مانتا ہو اور ولایت کا اعلان کرتا ہو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ آؤ دوستو اب حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا کرم چاہیے، آپ کا فیض چاہیے حضور، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کی غلام ہیں،
رات کا پچھلا پہر ہے، حضور تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی عطا کرتے ہیں، یا آپ کی آل کا صدقہ، آپ کی اولاد کا صدقہ، آپ کے بیٹوں کے ذکر کا صدقہ، جس کے عرس میں یہاں حاضر ہیں، حضور ان کے صدقے ہمیں بھی تھوڑی سی خیرات عطا کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اب آقا علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہیں، مگر وہاں سے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ 3 طرح کا فیض مل رہا ہے اور 3 طرح کا تعلق امت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ پہلا تعلق یہ کہ جیسے حضور زندگی میں تھے ان کو ہر کوئی دیکھتا تھا، کافر بھی دیکھتا تھا، ابو بکر عمر و علی بھی دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب جب قبر میں ہر کوئی جائے گا حضور کی زیارت کرے گا، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، مومن ہے، کوئی بھی ہے، قبر میں جو ہی جائے گا پردے ہٹا دیے جائیں گے، حضور تاجدار کائنات سامنے ہوں گے۔ ایک ہی سوال ہوگا، من کنت تقول فی حق ھذا الرجل بعث فیکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ میرے آقا ہیں۔ تو حکم ہوگا اب جنت کا بستر بچھا دو، وہاں زیارت ہوگی۔ اب دوسرا فیض سنیے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ کیسے؟ خواب کے ذریعے، خواب کے ذریعے حضور کا فیض جاری و ساری ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے آپ کو مصفا کر لیں، مزکا کر لیں، پاک کر لیں۔ کمی ہمارے اندر ہے، حضور کے فیض میں کوئی کمی نہیں ہے، حضور کے کرم میں کمی نہیں ہے، حضور کے اختیار میں کمی نہیں ہے۔ وہ فیض بلکہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی حضور کا فیض بڑھتا جا رہا ہے، اور رب کائنات ہر وقت مصطفیٰ پر درود پڑھ کے حضور کے مقام کو بلند کرتے جا رہے ہیں، بلند کرتے جا رہے ہیں، ہر وقت قریب کرتے جا رہے ہیں، اعلیٰ کرتے جا رہے ہیں اور بلندیاں دیتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا، میرا تخیل نہیں لا سکتا، شیطان خواب میں بھی میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اگر میرے امتی ہو تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، لالچ کو ختم کر دو، تکبر کو ختم کر دو، حرص کو ختم کر دو، رعونت کو ختم کر دو، اپنی آنکھوں کو مصفا کرو، مزکا کرو، اپنے دل کو طاہر کرو، پھر خواب کے اندر میں دیکھوں، میں آؤں گا، اور جب دیکھو گے تو تم مجھے ہی دیکھو گے، مجھے ہی دیکھو گے۔ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ اب آخری بات دوستان گرامی قدر جن کے عرس میں حاضر ہیں، یہ لوگ اخص الخاص ہیں، یہ خاص الخاص لوگ ہیں۔ ان کا حال سنیے، ان کے لیے میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور اولیاء کی 2-4 کی باتیں سن لیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ کہتے ہیں ظاہری خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے میں نے حضور تاجدار کائنات کو 72 مرتبہ دیکھا۔ جاگتے ہوئے حضور، میں نے عرض کیا کہ آج بھی ملتے ہیں، حضور ملاقات کرتے ہیں، فیض دیتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں۔ اب اس پر حضرت ابو العباس مرسی مصر میں رہنے والے، مصر میں بازار ہے ان کا، وہ کہتے ہیں اگر ایک لمحہ میری نگاہوں سے چہرہ مصطفیٰ ہٹ جائے تو خود کو مسلمان نہیں سمجھتا، خود کو کافر سمجھتا ہوں۔ آج بھی اس دور میں کہتے ہیں ہر لمحہ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تتی تھی چوگن، جب یار نہیں ملا تو کہتے ہیں تتی تھی چوگن چودھار پھیراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھیراں، سنج بر تے شہر بازار پھیراں،
متا یار ملم کہیں سانگ سبب. کہتے ہیں جب یار مل گیا پھر کہتے ہیں دنیا کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے. یار مل گیا. اور امام سید احمد رفاعی الکبیر حضور کی اولاد ہیں. حضور کے وصال کے 500 سال بعد حضور کے پاس گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتے ہیں اے میرے جدی نانا جان دل کرتا ہے مصافحہ کروں. قریب گئے قبر کھلی میرے آقا کریم کا دست مبارک باہر آیا. حضرت شیخ سید احمد رفاعی الکبیر نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مصافحہ کیا. حضور کے وصال کے یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے 500 سال بعد کی بات ہے. پھر یہ مقام ہے ان لوگوں کے اولیاء کرام کے. بس آخری واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شیخ ہیں روز بہان بکلی, بڑے بزرگ گزرے. آپ اپنے چہرے پر ایسے پردہ ڈال دیتے, محدثین آ کر حدیث سناتے. جب حدیث سناتے تو اگر سچی صحیح حدیث ہوتی تو آپ یوں سر ہلا دیتے. اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی, حضور سے منسوب کر لی گئی ہوتی, تو آپ یوں کہہ دیتے. ایک محدث آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ حضور یہ حدیث پڑھی, تو آپ نے یوں کہا. اس محدث نے کہا حضور اس کو فلاں محدث نے روایت کیا, فلاں کتاب میں یہ حدیث آئی ہے, فلاں کتاب میں آئی ہے, فلاں کتاب میں آئی ہے. حضور یہ حدیث صحیح ہے. اس کے بعد حضرت روز بہان بکلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پردہ ہٹایا اور کہا اے محدث سامنے دیکھ وہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں, حضور فرما رہے ہیں میری حدیث نہیں ہے, میں کیسے مان جاؤں کہ یہ حضور کا فرمان ہے. لوگوں حضور تاجدار کائنات کا فیض آج بھی تیار ہے, پہلے سے زیادہ اعلیٰ ہو کے. ہمارے اندر کمی ہے, تھوڑا اپنے آپ کو مصفح کر لو, مزکا کر لو, حضور کے عشق میں اپنے سینے کے اندر عشق کے بھانبڑ جلا لو, پھر دیکھنا پردے ہٹ جائیں گے, حضور تاجدار کائنات کی زیارت ہوگی. میرے یا رسول اللہ, میرے آقا کریم زندہ باد, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث سنیں اور سینے کو ٹھنڈا کرو. وہ خوش نصیب ہو جنہوں نے ایک سٹیپ اٹھا لیا. اب اگلا سٹیپ میں بتاتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد انتظار کرے کہ مجھے ظاہر شکل میں بھی دیکھے گا, میں اس کو ظاہراً بھی ملوں گا. تو دوستان گرامی قدر, ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. عشق مصطفیٰ میں جیو, عشق مصطفیٰ میں مرو, یہی سب کچھ ہے. اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کے بھانبڑ جلا لو. یہی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری میرے استاذ محترم, یہ ان کا پیغام ہے. گلی گلی گھر گھر کوچا کوچا ملک ملک پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. وما علینا الا البلاغ.